بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوہ کاف کیا ہے اور وہاں کون رہتا ہے؟ کوہ کاف کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے؟ تو ناظرین، اگر آپ بھی انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، کوہ کاف کائنات کے پردوں کے پیچھے چھپا ایک ایسا راز ہے جس کا ادراک صرف انہیں ہے جنہیں اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا۔ ناظرین، یہ وہی کاف ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی ایک پرہیبت صورت کے آغاز میں صرف ایک حرف کی صورت میں ہوا، کاف، بس ایک حرف، لیکن اس ایک حرف کے پیچھے چھپی ہے ایک مکمل لرزہ خیز کائنات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کاف کی حقیقت پوچھی گئی تو فرمایا، یہ ایک بلند و بالا پہاڑ ہے جو تمہاری زمین کے عین اوپر واقع ہے۔ اس کی بدولت تمہیں آسمان ایسا نظر آتا ہے جیسے تاروں سے بھرا ہوا ہو۔ یہ پہاڑ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، مگر حقیقت میں وہی کائناتی توازن کا راز ہے۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے اور ان روایات کو دیکھیں گے جن میں کوہ کاف اور اس کے پیچھے کے جہانوں اور اللہ تعالیٰ کی وسیع مخلوق کا ذکر ملتا ہے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ اسلامی روایات اس راز کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہیں۔ تو ناظرین، جب ہم کتب و احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں بہت سی احادیث ملتی ہیں جن میں کوہ کاف کا ذکر آیا ہے۔ ایک روایت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے، اس کا مربوط اور مختصر اردو ترجمہ یوں ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس مسجد میں تشریف لائے، جبکہ ہم حلقوں کی صورت میں بیٹھے سورج کے طلوع و غروب پر غور کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اچھا کر رہے ہو، مخلوق میں غور و فکر کیا کرو، مگر خالق کی ذات میں غور نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے، جس مقصد کے لیے چاہتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ پھر فرمایا، کوہ کاف کے پیچھے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر کی مسافت 500 سال ہے۔ ان کے پیچھے 7 زمینیں ہیں جن کی روشنی خود ان کے لیے ہے۔ ان کے پیچھے 70,000 امتیں ہیں جو پرندوں کی مانند پیدا کی گئی، وہ اور ان کے بچے ہوا میں رہتے ہیں اور ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ پھر ان کے پیچھے 70,000 امتیں ہیں جو ہوا سے پیدا کی گئی، ان کی غذا، پانی، لباس، برتن اور سواریاں سب ہوا سے ہیں۔ ان کی آنکھیں سینوں میں ہیں، وہ ایک بار سوتے ہیں اور بیدار ہوتے ہی رزق اپنے سرہانے پاتے ہیں۔ اور ان سب کے پیچھے عرش کا سایہ ہے، عرش کے سائے میں 70,000 امتیں ہیں جو نہ آدم علیہ السلام کو جانتی ہیں اور نہ اولاد آدم کو، نہ ابلیس کو اور نہ اس کی نسل کو۔ اور یہی اللہ کے اس فرمان کا مفہوم ہے۔ اور وہ اللہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، تمہاری اس زمین کے پیچھے ایک سفید زمین ہے جس کی روشنی خود اسی سے ہے۔ وہاں ایک مخلوق ہے جو خالصتاً اللہ کی عبادت کرتی ہے، شرک نہیں کرتی اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تمہارے اس سورج کے پیچھے 40 اور سورج ہیں جن میں بے شمار مخلوقات آباد ہیں۔ اسی طرح تمہارے اس چاند کے پیچھے 40 چاند اور ہیں جن میں بھی
بہت سی مخلوقات آباد ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا یا نہیں، مگر انہیں الہام کیا گیا ہے کہ وہ ہمارے دشمنوں پر لعنت کرتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ نے ایک سبز زبرجد کا پہاڑ پیدا کیا جو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، اور آسمان کا سبز ہونا اسی پہاڑ کی سبزی سے ہے۔ اسی طرح اللہ نے ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کی ہے جس پر نماز، زکوٰۃ اور دیگر فرائض واجب نہیں کیے گئے۔ وہ ہمیشہ اس امت میں موجود ہمارے دشمنوں پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ یہی وہ روایات ہیں جو ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ کی مخلوق ہماری سوچ اور ہمارے علم سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ انسان جتنا بھی جان لے، کائنات کے راز پھر بھی باقی رہتے ہیں، اور شاید کوہ کاف انہی رازوں میں سے ایک راز ہے جو انسان کو اپنی حد پہچاننے اور خالق کی قدرت پر یقین مضبوط کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ناظرین، ہم اپنے چینل پر اس سے پہلے بہت سی دوسری مخلوقات پر ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں جنہیں آپ بآسانی ہمارے چینل پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔